نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان تحج اغنیاء امتی لتنزہ و اوساطہم للتجارت و قرعاؤہم للریاء والسمعۃ و فقراؤہم للمسألہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جو میری امت کے امیر لوگ ہیں وہ دکھلاوے کے لیے حج و عمرہ کریں گے، اور جو درمیانی طرز کے لوگ ہیں وہ تجارت کی غرض سے حج و عمرہ کے لیے جائیں گے، اور جو قاری ہیں وہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے عمرہ کریں گے، اور جو فقراء اور غریب لوگ ہیں وہ لوگوں سے بھیک مانگنے کی نیت سے عمرہ کریں گے۔ اب اگر ہم اپنے ارد گرد پہ نگاہ دوڑائیں تو اس وقت یہ تمام علامات پوری ہیں، حالانکہ اس مقدس گھر کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جا کر جب اللہ کے گھر کی ہیبت کا تقاضا یہ ہے، وہاں نہ لوگوں سے انسان سوال کرے، نہ تجارت کی نیت سے جائے، اور نہ کسی کے سامنے اپنے ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے جائے۔ لیکن اس وقت اتنی الٹی گنگا بہہ رہی ہے، ہر انسان اپنے ساتھ اپنے موبائل میں دکھلاوا، ریاکاری، اپنی عبادات، رونے کی ویڈیوز، تصاویر دکھانے میں مصروف ہے کہ میں بہت یہاں نیک بن گیا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، کبھی مقام ملتزم سے چمٹا ہوا ہوں۔ مدینے میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رحمت للعالمین امام کے دربار میں حاضری ہے، اور اس در دیکھنے کی بجائے اپنے موبائلوں سے اپنی ویڈیو بنانے میں مشغول ہیں، دکھلاوے میں، کچھ اپنے حرم شریف کے طواف کرتے ہوئے بھیک مانگنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو وہ تمام قباحتیں جو اس امت میں جنم لیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ عمراء لوگ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت مال ہے، ہم بہت زیادہ حج و عمرے کرتے ہیں، وہ اس لیے جائیں گے۔ درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے جائیں گے، جو قاری حضرات ہیں وہ قرآن سنا کر ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے جائیں گے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری اغراض فاسد اور غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اگر مقدس گھر کی حاضری نصیب فرمائے تو اپنے دل و دماغ کو تمام ایسی اغراض بےہودہ سے پاک کر کے جائیں کہ ادھر ہیبت والا گھر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان وہاں پر جائے تو دل میں دنیا کی کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسا حج و عمرہ نصیب فرمائے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہو، نہ کہ ایسا ہو کہ جس کے بدلے میں ہم پھر قیامت کو کٹہرے میں کھڑے سوالوں کے جواب دے رہے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔